لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گراں قدر دوستو، عزیزو، ساتھیو، ماؤں اور بہنوں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج اس ورچوئل میڈیم کے حوالے سے آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ برادرم جعفر نے بتایا کہ اکثر و بیشتر میں آپ کے درمیان آتا رہا اور ہمیشہ آپ کی محبتیں ملتی رہیں اور کئی پروگرام آپ کے درمیان دینے کا موقع ملا۔ رمضان المبارک کی بہترین ساعتیں چل رہی ہیں اور رمضان کا بہت گہرا تعلق دعاؤں سے بھی ہے۔ رمضان کا تعلق قرآن سے بھی ہے، رمضان کا تعلق روزے سے بھی ہے، رمضان کا تعلق دعاؤں سے بھی ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی آپ دیکھیں گے اس کا پلیسمنٹ کہاں ہے۔ اس کا پلیسمنٹ روزے کی آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتائیں۔ اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ محمد انہیں بتا دیں، کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي جواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تھرڈ پرسن میں نہیں ہے، شروع تو تھرڈ پرسن میں ہے لیکن اینڈنگ اس آیت کا فرسٹ پرسن میں ہے کہ بتا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ ہم سے ایڈریس کر لیا اور کہا کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ قرآن میں کئی جگہ دعا کا لفظ آیا ہے۔ پہلے ہم اس پر بات کریں گے کہ دعا کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اردو میں بار بار دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، سفکس دعا کے ساتھ ہم نے لگا دیا ہے، اس کے نتیجے میں دعا محدود ہو گئی۔ دعا پڑھنے کا مطلب ہے ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا، ہو گیا، ہم نے پڑھ لیا، جو کتاب میں ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ دے حیات دے فلاں دے، آمین، مانگ لیا ہم نے۔ یہ دونوں تصور نے خدا کے سامنے دعا کرنے کا جو توسع ہے، جو وسعت ہے، اسے تنگ کر دیا۔ پہلے میں بتاؤں گا کہ دعا کیا ہے، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ دعا کی نفسیاتی کیا خوبیاں ہیں۔ دعا دراصل پکارنے کو کہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ پکارنے کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو بالخصوص جب پریشانی کا عالم ہو، نان کامن سچویشن ہو، غیر معمولی صورتحال ہو تو پکارتا ہے۔ بچہ پکارتا ہے ماں کو جب تنہائی میں ڈر لگتا ہے، اسے اندھیرے میں پکارتا ہے، بھوک لگ گئی، ماں کچن میں ہے، بچہ روم میں پکارتا ہے، اور اس کا پکارنا کیا ہے؟ رونا ہے۔ پکارتا ہے تو ماں اس کا جواب دیتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیر کسی کے در پر پکارتا ہے، بابا کچھ دے دو، وہ اضطرار کی کیفیت میں، وہ مصیبت کی کیفیت میں ہے، وہ ہیلپ چاہتا ہے، پکارتا ہے۔ کوئی آدمی کہیں پھنس جائے پکارتا ہے، گڑھے میں گر جائے پکارتا ہے۔ پکارنا ان کامن ٹائمز میں، نان یوزول ٹائمز میں انسان مدد کے لیے کسی کو پکارتا ہے، چیختا ہے، متنبہ کرتا ہے، اٹینشن سیک کرتا ہے۔ قرآن نے کافروں کے بارے میں یہ کہا کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو۔ اور ابھی جو آیتیں پڑھی گئی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ لوگ کن کن کو پکارتے ہیں۔
تو دعا کا جو لفظ ہے وہ پکارنا ہے اور غیر معمولی صورتحال میں ہے۔ اسلام نے اس لفظ کو وہاں سے اٹھا کر اسے معمول کی صورتحال میں خدا کو یاد کرنے کے لیے دعا بنا دیا، غیر معمولی صورتحال میں نہیں، معمولی صورتحال میں، اضطراب کی صورتحال میں نہیں، اطمینان کی صورتحال میں، تنگی دامہ کا شکار ہونے پر نہیں، وسعت فراخی کے زمانے میں اسے پکارنا، اور مجبوری میں نہیں، آدمی شوق سے رغبت سے ہر حال میں خدا سے وابستہ ہو جائے، اس لفظ کو کنورٹ کر دیا۔ ورنہ دعا کا ڈکشنری میننگ، دعا کا استعمال کی جو میننگ ہے وہ ہے ان کامن سچویشنز میں، ان یوزول سچویشنز میں پکارا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، خدا کو صرف ان یوزول سچویشنز میں، ان کامن سچویشنز میں، غیر معمولی صورتحال میں نہیں، معمولی صورتحال میں بھی اسے پکارتے رہو۔ یہ پکارنا دعا ہے، مانگنا دعا نہیں ہے، پڑھنا دعا نہیں ہے، پکارنا دعا ہے۔ اس میں مانگ بھی لیجئے، پڑھ بھی لیجئے، ایک الگ بات ہے۔ تو دعا دراصل اللہ کو پکارنا ہے۔ پکارنے کا ادب کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا، لیکن دعا کا تصور قرآن میں اور اسلام میں جس وضاحت کے ساتھ دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر دعا کا یہ تصور نہیں پایا جاتا۔ آپ کو تعجب ہوگا میں کیسی بات عرض کر رہا ہوں، صحیح ہے، دنیا کے کسی مذہب میں دعا کا یہ آئیڈیا نہیں ہے۔ اسلام میں جو آئیڈیا ہے، خدا کو پکارو، خدا کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، خدا ہی دینے والا ہے، خدا کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی دینا چاہے بھی تو نہیں دے سکتا سوائے خدا کے، اور خدا ہی کے پاس ہے دینے کے لیے، اور خدا دینے پر خوش ہوتا ہے، احسان نہیں جتاتا، اور نہیں مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم متکبر ہو گئے ہو۔ دعا کا یہ آئیڈیا دنیا کے کس مذہب کے اندر پایا جاتا ہے؟ اور دینے کے لیے سوائے اس کے کسی کے پاس نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اس کی ہے، آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے۔ یہ آئیڈیا ہی دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے، دعا کا آئیڈیا، دعا کا کنسپٹ، دعا کا نظریہ اسلام نے ہم کو دیا۔ ایک بات ہو گئی میری۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے کچھ نفسیاتی پہلو پر میں بات کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم دعا کیوں کریں۔ یہ دعا مانگنے اور پڑھنے میں یہ باتیں نہیں ہیں، البتہ دعا کرنے میں، دعا مانگنا، دعا پڑھنا، میں استعمال کرتا لفظ دعا کرنا، پکارنا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں دنیا میں اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ قوت ارادی ہے جو ڈرائیونگ فورس ہے۔ اس میں کر سکتا ہوں، ہاں میں ایگزام پاس کر سکتا ہوں، ہاں میں انٹرویو دے سکتا ہوں، ہاں میں کام کر سکتا ہوں، یہ قوت ارادی ہے۔ قوت ارادی انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ قوت ارادی ملتی ہے جب آدمی کو اس کا سیلف کنسپٹ اور سیلف ریسپیکٹ ہو۔ میرے اندر صلاحیت ہے، میرے اندر خوبی ہے، میرے اندر قابلیت ہے، اور میں اکیلا نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، تب قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ ایک آدمی صحرا میں، جنگل میں جا رہا ہو، اس کا کوئی ساتھی نہ ہو تو اس کے قدم اٹھ نہیں سکتے، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک ایکسپیڈیشن کرنے والا، اسے معلوم ہو کہ واکی ٹاکی سے وہ کنیکٹ کر سکتا ہے ٹاور کو، ہیلی کاپٹر مجھے پیچھے سے فالو کر رہی ہے، لفٹ کرے گی، یا قافلہ آئے گا، تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسے بیکنگ ہے۔ قوت ارادی کے پیچھے سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، اور سیلف کانفیڈنس کے لیے کنیکٹیوٹی ضروری ہے۔ دعا کے نتیجے میں یہی ملتا ہے انسان کو کہ انسان دنیا میں اکیلا محسوس نہیں کرتا، اس کے پیچھے کائنات کی عظیم قوت ہوتی ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی ناکارہ ہونے نہیں دے گا، میرا رب مجھے بیکار نہیں کرے گا، میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے پیچھے کائنات کی عظیم قوت ہے۔ دعا کرنے والے کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ قوت ارادی اس کی مضبوط ہوتی ہے، اس کا سیلف ریسپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا سیلف کانسیپٹ کلیئر ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، میں جہاں بھی ہوں خدا میرے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں ابو بکر۔ دوسری بات یہ
کہ قوت ارادی کے ساتھ میں نے کہا کہ انسان کو قوت جو ملتی ہے وہ کائنات کے رب سے جڑنے کی قوت ملتی ہے. یہ ایکسٹرنل فورس ہے. قوت ارادی انٹرنل فورس ہے. ایکسٹرنل فورس ہمیشہ سے بیکنگ ہے کہ میں کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. کیوں؟ پوری کائنات اللہ سے دعا کرتی ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کائنات میں جتنی چیزیں ہی سب خدا ہی سے مانگتی ہیں. یہ ہم کو آئیڈیا نہیں ہے. پرندہ کیا خدا سے مانگتا ہے؟ جانور خدا سے کیا مانگتا ہے؟ آسمان و زمین خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ زمین کے بازو سے ابھی قریب میں ایک تارا، ایک میٹیورائٹ گزرا، ہو سکتا ہے کہ گزرتے وہ زمین کو اپنے دم جھاڑ کر مار دے. زمین نے خدا سے دعا کی ہوگی، ہم نہیں جانتے. ساری کائنات، قرآن کہتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں سب خدا سے دعا کرتی ہیں. تو ہم بھی جب دعا کرتے ہیں تو کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، ہم ہارمونائز ہو جاتے ہیں اور ہم خدا کی قوت سے جڑ جاتے ہیں. دعا سے انسان کو عزم و یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں، میرے پیچھے رب ہے. یہ اس کے نفسیاتی پہلو ہیں دعا کے. اب میں آتا ہوں کہ دعا کیسے کرنی چاہیے. یہی وہ ایشو ہے جو میرا خاص دلچسپی کا موضوع ہے، اور میں اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں. بارہا میں اپنے ٹریننگ پروگرام میں، جو ہمارا اعتکافی ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے، اس میں میں بتاتا ہوں اپنے ساتھیوں کو. ایک مدت سے اعتکاف بھی کرتا رہا میں وانمباڑی میں، وہاں بھی ہم رات میں تاخراتوں میں رات میں بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو دعاؤں کا ایک اچھا خاصا کتابوں کا ذخیرہ بھی میرے پاس موجود ہے. دعاؤں سے مجھے دلچسپی ہے. دعا کے سلسلے میں، خدا کو پکارنے کے سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. دعا کیسے کرنی چاہیے، قرآن میں کچھ جگہ اس کے اشارے ہیں. یہی سورت جس سے حضرت نے بھی آیتیں تلاوت کی، سورہ مومن کہتے ہیں سورہ نمبر 40 کو، یا سورہ غافر بھی کہتے ہیں. اس میں دعا کیسے کرنی چاہیے دیکھ لیجئے آیت نمبر 7 سے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. آگے آیتیں چلتی ہیں. ایک جگہ یہ ہے. دوسری جگہ سورہ مریم کی شروعات میں کہ زکریا نے خدا کو پکارا. تیسری جگہ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے. دعا کے آداب اس میں معلوم ہوتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ کی کتنی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ تسبیح، یہ جو آیت میں نے ابھی آیت نمبر 7 سورہ نمبر 40، اس میں میں نے بتایا کہ فرش عرش کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ خدا کے حضور دعا میں لگے ہوئے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش کے اطراف جو فرشتے وہ دعا کر رہے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا کام خدا کو پکارنے میں اس کی تسبیح ہے، اس کے بعد حمد ہے. دونوں الگ چیزیں ہیں. تو میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ تاخراتوں میں بیٹھیں دعا کرنے کے لیے تو کیا تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ دعا تو یہی ہے، اسے پکارنا ہے، گلوریفائی کرنا ہے، اس کی شان اور عظمت کے ترانے گانے ہیں، اس کے گن گانے ہیں، اس کی تعریف کرنی ہے. اس کی عظمت کی جو آخری سطح ہے، ہمارے تصور کی بلند ترین سطح بھی اسے چھو نہیں سکتی. وہ تو اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اگر اس نے عظمتوں کے لیئرز بنا رکھے ہوں، جو لوئسٹ لیئر ہے عظمت کے، اس تک ہماری ہائیسٹ سوچ کی رسائی نہیں ہو پاتی. وہ اتنا عظیم ہے، وہ بہت بڑا خالق ہے، ساری کائنات کا رب ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، اکیلا پروردگار ہے. اپنی مرضی سے اس نے کائنات کو پیدا کیا، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ارادے سے جدھر چاہا کائنات کو چلا دیا، کوئی اسے بولنے والا نہیں ہے، اور اپنے منصوبے کے مطابق کائنات کو چلاتا ہے. اس پروردگار کی تعریف توصیف. خواتین و حضرات، ہم کہتے ہیں کہ اگر سمندر سب اینٹ بن جائیں، سارے درختوں کو کاٹ کر نب بنا لیں، ہم کہتے ہیں نا، قرآن میں ہے، یہ 2 جگہ آیا ہے، اور انک میں ڈبو کر آپ اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں
تو انک ختم ہو جائیں گے، سارے جنگل کے درخت ختم ہو جائیں گے، نب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہوتی۔ مبالغہ ہے یہ، ایگزیجریشن ہے نہیں، حقیقت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں پورا سمندر نہیں، ایک انک کا بوٹل آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ختم کر دیجیے۔ ایک انک کا بوٹل، اتنی تعریف اللہ کی بیان کیجیے کہ ایک انک کا بوٹل خشک ہو جائے۔ کیا یہ ہم سے ممکن ہے؟ دعا تو یہی ہے، خدا کو پکارنا۔ عرش اٹھائے ہوئے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یسبح الرعد بحمدہ، بجلی کڑکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سب تو تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ تسبیح بیان کریں، یہی تو دعا ہے۔ ہم سیکھیں گے اس رمضان کا حاصل نٹشل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کریں اور تسبیح کیسے کریں، یہ اگر ہم نے سیکھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ حاصل ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کیسے کریں، جو رسول اللہ نے بھی سکھائی ہے، ہم کو قرآن نے بھی سکھائی ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم اس سے غافل ہو گئے اور دعا صرف مانگنے میں لگ گئے۔ اب کتنا مانگیں گے؟ میں دوستوں سے پوچھتا ہوں جب اعتکاف میں ہوتے ہیں 22ویں رات کو، بھائی کل 21ویں تاخرات کو تم نے دعا مانگ لی، 15 منٹ تو بیٹھے رہے تم، کہتے ہیں ہاں صحیح ہے۔ 22 کو کیا مانگنا ہے؟ کہتے ہیں سیم وہی مانگنا ہے۔ 23 کو کیا مانگنا ہے؟ سیم وہی مانگنا ہے۔ کیا مانگیں گے؟ اور صحت کے بارے میں پوچھ لیا، بیوی کے بارے میں دعا کر لی، بچوں کے بارے میں دعا کر لی، دولت کے بارے میں دعا کر لی، والدین کے بارے میں دعا کر لی، حالات کے بارے میں دعا کر لی، اور ذرا سا اور وسیع ذہن رہے تو تحریک کے لیے، ذمہ داروں کے لیے اور ملک کی حالات کے لیے دعا ہو گئی، 15 منٹ میں ہو گئی۔ جتنا لسٹ ہے سب پوری فہرست ہم نے بیان کر دی اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اب کیا کریں؟ پھر ریپیٹ کریں، ریپیٹ کریں، ریپیٹ کریں۔ اس سے وہ کیف پیدا نہیں ہوتا، وہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ خدا سے رقت کے ساتھ لو لگا کر اس کی تعریف و توصیف کے اس سمندر میں غوطہ زن ہونے کا وہ تجربہ ہم نہیں کر پاتے۔ اٹ جسٹ ریکوائرمنٹ لسٹ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن ہم کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اسماء حسنہ کا نام لے کر پکارا جائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام نام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے لیے، بس اس کے ذریعے سے اسے پکارو۔ پہلی تسبیح کا طریقہ یہ۔ اب آپ آج کی رات کر کے دیکھیں، صرف اللہ تعالیٰ کے 99 صفات کو کھول کر رکھ لیجئے۔ 1 گھنٹہ آپ دعا کر سکتے ہیں، 1 گھنٹہ آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے۔ اے پروردگار تو رحمان ہے۔ زندگی کے کتنے مرحلوں میں میں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ تیری رحمانیت تھی جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے بھلا چنگا بنایا۔ تو رحیم ہے، ہمیشہ مسلسل مجھ پر احسان کرتا رہا، رحم کرتا رہا۔ کیسے میں تیرے احسانات کو فراموش کروں؟ کیسے میں تیرے فیضان کو میں بھول جاؤں؟ حضرت علی کی ایک دعا ہے، اے پروردگار، میں ایک ناتواں انسان تھا، تو نے مجھے طاقتور بنا دیا، لہذا تیری تعریف ہے۔ میں ایک کوڑا کاغذ تھا، تو نے مجھے علم کا خزانہ دیا، لہذا تیری تعریف ہے۔ میں ایک فقیر انسان تھا، تو نے مجھے غنی کر دیا، لہذا تیری تعریف ہے۔ میں ایک گمنام شخص تھا، تو نے مجھے سچی ناموری عطا کی، لہذا تیری تعریف ہے۔ میں راہ بھٹکا ہوا تھا، تو نے مجھے راستہ دکھا دیا، لہذا تیری تعریف ہے۔ میں تجھ سے ناواقف تھا، تو نے مجھے اپنے آپ کو پہچانوایا، لہذا تیری تعریف ہے۔ اس لیے زندگی میں جو گناہ ہو رہے ہیں اس سے سلسلے میں بھی تجھی سے توقع ہے کہ تو معاف کرے گا، لہذا تیری تعریف۔ رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت، اس کی فیضان بخشی، اس کا عطیہ وہ بینیفیشل ہے ہمارے لیے۔ سوچتے جائیے، رب ہے وہ،
کھلاتا پلاتا ہے. کب سے کھلانا شروع کیا اے پروردگار تو نے؟ ماں کے پیٹ میں جب میں ایک گوشت کا لوٹ ہڑا تھا، میری ماں جو کچھ کھاتی تھی اس کا ایک حصہ چھین کر مجھے دیتا تھا. اس سے میری پرورش ہوئی. کتنی پیاری تھی میری ماں پروردگار، اس کی خبر کو نور سے بھر دے، آسودہ کر دے اسے اپنی رحمتوں سے. یا زندہ ہے تو دعا کیجئے کہ پروردگار اس کا سایہ، اس کا آنچل میرے اوپر تادر قائم رکھ. وہاں سے تو نے روزی دی، میں اس کا حقدار نہیں تھا، یہ استحقاق نہیں تھا، یہ میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا. تو نے مجھے کھلایا، بڑھاتا گیا پھر دنیا میں پہنچا دیا. آیا تو میں کیسے زندہ رہ سکتا اگر ماں کی چھاتی میں دودھ نہ ہو؟ ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا، میں نے گھٹ گھٹ دودھ پینا شروع کیا، وہاں سے تو نے میری پرورش کی. رب کیسے کیسے حالات میں تو نے مجھے کھلایا پلایا اور پالا ہے، کیسے میں تیری تعریف بیان کروں. پھر زندگی کے بہت سے حالات و قوائف کو سوچ کر آپ کہہ سکتے ہیں وہ رب ہے. اے پروردگار تو سمیع ہے، تو سنتا ہے. میں دعا زور سے کروں سنتا ہے، میں آہستہ کروں سنتا ہے، میں دعا زبان سے نہ کروں دل سے کروں سنتا ہے. کیونکہ تجھ پر مخفی حالات بھی معلوم ہے اور ظاہر چیزیں بھی تجھے معلوم ہے. تو سنتا ہے، تو میرے دل میں اٹھنے والی آہ کو بھی سنتا ہے. کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی، کسی نے میرے خلاف بہت بری باتیں کی، تو سنتا ہے. مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو انتظام فرمائے گا جواب دینے کے لیے. تو سنتا ہے، تو سمیع ہے، مجھے معلوم ہے. تو بصیر ہے، تو دیکھنے والا ہے. میں جس صورتحال میں ہوں تو جانتا ہے، مجھے الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مان لیں کہ بیمار ہو گئے تو کہیں گے بیمار ہو گیا، تو جانتا ہے، دیکھتا ہے. معاشی تنگی ہو تو دیکھتا ہے، لوگوں نے زندگی کا تنگ کر دی تو دیکھتا ہے. تو بصیر ہے. اور جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو ہمارے خلاف برائی کر رہے ہیں، تو ان کو بھی دیکھتا ہے. بصیر ہے تو علیم ہے، جانتا ہے. آج میں جس پوزیشن میں وہ بھی جانتا ہے، کل میں کہاں تھا وہ بھی جانتا ہے، آگے میری زندگی کیسے منور ہونے والی ہے، خوش وقت ہونے والی ہے، وہ بھی تو جانتا ہے. تو علیم ہے. میں کیا جانتا ہوں؟ میں تو بس تیرے آگے تیرے در پر میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے. ایک 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 صفت کے حوالے سے آپ خدا سے بات کرتے جائیے، کلام کرتے جائیے، پکاریے اسے. یہ پہلا طریقہ ہے خدا تعالیٰ کو پکارنے کا. انبیاء کی دعاؤں میں آپ دیکھیے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی دیوار کیسے اٹھا رہے ہیں. ایک باپ ہے، ایک نوجوان بچہ ہے، گرم گرم پتھر ہیں، کوئی اس زمانے میں تراشنے فراشنے کے حالات نہیں، لیکن ایک محبت ہے کہ کھردرے پتھری سے صحیح ایک اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں. اس میں کوئی بیوٹی نہیں ہے آج جیسے ہے، لیکن ذوق، محبت، والہانہ تعلق، اس کی بیوٹی نظر آ رہی تھی. کیا کہا؟ انک انت السمیع العلیم. دیکھ رہا ہے تو، اور جان رہا ہے. آج ہم کعبہ کی دیوار اٹھا رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے. کسے پتا تھا کہ اسماعیل جو کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھا رہے ہیں 4000 برس کے بعد بھی لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے؟ کس کے وہم و گمان میں گیا ہوگا؟ تو عالم ہے، تو جانتا ہے. انبیاء کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے. نمبر 1 حضرات، میں نے اپنی بات کا یہ تیسرا نقطہ ہے. پہلا نقطہ میں نے دعا کو ڈیفائن کیا، دوسرا میں نے دعا کی نفسیاتی جو کیفیات، اس کے فوائد اس کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر خدا کو کیسے پکارنا ہے اس میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اتنی کریں کہ کم سے کم 1 انک کا بوٹل ختم ہو جائے. اور اس کے لیے میں نے یہ طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ کی. اسی میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، پوائنٹ نمبر 4 آپ چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں، یسبحون بحمدہ، پہلے تسبیح ہے، گلوریفیکیشن ہے، پھر حمد ہے، تعریف ہے. تو گلوریفیکیشن کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ قرآن آپ کھول لیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن کی آیتوں کا آپ کنورٹ کر دیجئے دعا میں. آپ قرآن کے بیشتر حصوں کو دعا میں کنورٹ کر سکتے ہیں.
بات کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی تعریف بیان کرنی ہے، گلوریفائی کرنا ہے۔ ابھی آیت نمبر 60 سے ہمارے ساتھی نے مطالعہ کیا، تلاوت کی، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 سے آگے بہت دور تک۔ اب آپ دیکھیں اس کو کیسے دعا میں بدل سکتے ہیں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے رب تو نے دعا کرنے کا حکم دیا، میں حاضر ہو گیا، میں تجھے پکار رہا ہوں، اور جو بندہ تجھے پکارے وہ صحیح مقام پر پہنچ گیا، اور جو ناہنجار، جو کم عقل کسی اور جگہ پکارے وہ بے وقوف ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے تیرے در پر پہنچایا اور تجھ سے دعا مانگنے کی توفیق دی۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پروردگار میں متکبر نہیں، میں ہمیشہ تیرے آگے جھکا ہوا انسان ہوں، تیرے در کا بھکاری ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، پروردگار یہ طاق رات مجھے تو نے دی، تسکین کی رات ہے، سونے میں بھی سکون ہے، تجھ سے دعا کرنے میں بھی سکون ہے۔ آج کی رات میں تیرے حضور آج کی رات حاضر ہوں دعا کرتے ہوئے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن کو تو نے دوڑ دھوپ کے لیے روشن بنایا، تیرا کرم ہے، کویت پہنچایا، روزی روٹی عطا فرمائی، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، عزت کی روزی عطا کرتا ہے، کھاتے اور پی رہے ہیں، زندگی آرام سے چل رہی ہے۔ پروردگار تو نے دن بنایا، روشن بنایا ہمارے لیے کام کاج کے لیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، پروردگار تو تو بندوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، ان میں مجھ پر تو نے کتنا فضل کیا، تیرے فضل کا کوئی شمار نہیں، تیرے احسان کا کوئی شمار نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، بار الہ تو نے قرآن میں کہا کہ بہت سے لوگ شکر گزار نہیں ہیں، میں معافی مانگتا ہوں اگر میں ان میں سے رہا، آج کے بعد میں اس زمرے سے نکل کر تیرے شکر گزار بندوں میں آنا چاہتا ہوں۔ پروردگار مجھے تیرے شاکر بندوں میں شمار فرما، تیرے تھینکفل بندوں میں مجھے شمار فرما۔ ذالکم اللہ ربکم، تو ہی تو رب ہے۔ غفلت میں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے، لیکن رمضان اور تاخراتوں میں توفیق دے دی، ہم تجھی کو رب مانتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو تو نے پیدا کیا، مجھے بھی تو نے پیدا کیا، اور جو مخلوق ہے وہ خالق سے نہیں پوچھے تو کس سے پوچھے، جو مرزوق ہے وہ رازق سے نہیں پوچھے تو کس سے پوچھے، جو عابد ہے وہ معبود سے نہیں پوچھے تو کس سے پوچھے، جو محکوم ہے وہ حاکم کے آگے نہیں جھکے تو کس کے سامنے جھکے۔ تیرے آگے میں آ گیا ہوں، لا الہ الا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، لوگ کدھر کدھر بھٹکے پھر رہے ہیں، شکر ہے کہ تیرے در پر آنے کی توفیق دی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، زمین تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا، آسمان پوچھتے اس کی چھت اونچی اٹھائی، تمہارے لیے رزق عطا کیا۔ ایک ایک بات کو آپ کنورٹ کرتے چلے جائیے دعا میں، یہ تسبیح ہے، یہ گلوریفیکیشن ہے، اس کی عظمت کے گن گانے ہی یہ سب۔ ایسے آپ جہاں سے آپ دیکھنا چاہیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا مِنْهَا حَبًّا۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ رب ہے جو ہمارے لیے آسمان سے پانی لنڈھاتا ہے، برساتا ہے، خوب پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہمارے لیے پھاڑتا ہے، فانبتنا فیہا حبا، اور اس سے دانہ چارہ نکالتا ہے، وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، کیا کیا کھانے پینے کی چیزیں اس نے دی۔ سب کو آپ تعریف میں کنورٹ کر لیں، تسبیح میں کنورٹ کریں۔ ایسے ہی قرآن مختلف جگہ ہم پر اپنے احسانات گناتا ہے، ان سب کو آپ چاہیں تو تسبیح میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر 4 ہے۔ نمبر 5، حمد اللہ کی بیان کریں، شکر۔ حمد کا معنی ایک شکر، ایک تعریف ہے۔ کس کا شکر ادا کریں؟ آپ اپنی آنکھ کا شکر ادا کریں گے، صبح سے لے کر شام تک آنکھ کی خوبیوں کو پڑھتے جائیے، اشش کرتے جائیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے۔ آپ اپنے دماغ کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں گے، کیسے مہا کمپیوٹر، میگا کمپیوٹر، امیزنگ بایولوجیکل کمپیوٹنگ ڈیوائس
اس نے تو آپ کے سر کے اندر، ہمارے سر کے اندر ڈال دیا. کس کی تعریف بیان کریں گے؟ کس کا شکر ادا کریں گے؟ ساؤنڈ ویو جا کر کان سے ٹکراتے ہیں اور ہم کو آواز کے نتیجے میں ہم ایک میننگ نکالتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ کان سلامت دیا، بہرا نہیں بنایا. ٹیسٹ بڈز دیے، کیا کیا لذیذ کھانے کھاتے ہیں، ذرا وہ ٹیسٹ بڈ خراب ہو جائے تو کھانا کڑوا لگتا ہے، بے مزہ لگتا ہے. کس ٹیسٹ بڈ کا شکریہ ادا کریں گے؟ اوپر سے لے کر نیچے تک شکریہ ادا کرتے بیٹھیں تو پورا مہینہ گزر جائے. اچھی بیوی دی، اچھے بچے دیے، پیارے والدین دیے، اچھے بھائی بہن دیے، نوکری دی، روزی دی، ڈگری دی، کار دی، بنگلہ دیا، کیا کیا نہیں دیا؟ کس چیز کا شکر ادا کریں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنین تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حمد، شکر، خوب شکر ادا کیجیے. اگر آپ اس طریقے سے شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 10 دن آپ کے بڑے خوشگوار گزریں گے، 10 راتیں آپ دعاؤں میں گزار دیں گے، اس کی حلاوت سینے کے اندر محسوس کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد چھوٹی سی فہرست وہ بھی رکھ دیجیے اللہ تعالیٰ کے سامنے. نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دے وہ دے یہ دے وہ دے. اللہ کو مشورہ نہ دیجیے، اللہ کو آئیڈیا نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے ویسا کر دے، میرے انٹرویو میں میرا نام اوپر آ جائے، مجھے ایسا داماد دے جو MBA کیا ہوا ہو، امریکہ میں رہتا ہو. تفصیل ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں، مشورہ نہ دیں اللہ تعالیٰ کو. لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مشورے دیتے ہیں. اللہ کو کوئی مشورہ نہ دیں. یہاں تک کہ میں یہ بات اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ایمان کی بات کرتا ہوں، بیمار ہو جائے تو شفا نہیں مانگتے تھے وہ. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی دعا میں یہ ہے کہ پروردگار میں اس وقت بیمار ہو چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ صحت میں تیری رحمت مجھ سے زیادہ قریب ہے یا بیماری میں تیری رحمت مجھ سے زیادہ قریب ہے. پروردگار میں وہ چیز مانگتا ہوں تجھ سے جس میں تیری رحمت مجھ سے زیادہ قریب ہو جائے. حضرات بتائیے، سوچئے، اللہ کو آئیڈیا نہیں دیا کہ میرا بی پی کا لیول اتنا ہو گیا تو اتنا کم کر دے، شوگر اتنا شوٹ اپ ہو گیا تو اتنا کم کر دے. ڈیٹیلز نہیں دیا اللہ تعالیٰ کو. اللہ سے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ رحمت کب قریب ہے. بیماری میں اگر رحمت قریب ہے تو وہی صحیح، شفا میں رحمت قریب ہے تو وہی صحیح. حضرت ایوب نے کیا دعا کی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہم کو ضریب بیماری ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا کریں صاحب، رات بھر نیند نہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کچھ نہیں، ذرا سر میں درد تھا، 1.5 کروسین کھانے سے ٹھیک ہو سکتا تھا. اور ان کو اتنی بڑی بیماری لگ گئی، کہنے لگے بیماری نے مجھے چھو لیا ہے، جسٹ ٹچ کر لیا. ربی انی مسنی الضر، اور کیا کہا؟ علاج ہو، شفا ہو، نہیں کہا وانت ارحم الراحمین، سب سے بہترین رحم کرنے والا تو ہے اور جو تو کرے گا وہی میرے لیے رحمت ہے. اللہ کو مشورہ نہ دیں، آئیڈیا نہ دیں. اللہ سے مانگے آخر میں جو ریکوائرمنٹ آپ کی فہرست رکھیے، اس میں کچھ چیزیں اوپنلی مانگنی ہے، کچھ چیزیں اوپنلی نہیں مانگنی ہے. اللہ کے حوالے کر دینا ہے، وہ جو کرتا ہے خیر کرتا ہے. اس کے بعد دعا پڑھیے بھی آخر میں، یا پہلے پڑھ لیجئے، دعا کی کتاب رکھے دیکھ کر پڑھ لیجئے، اچھا لگتا ہے وہ بھی. قرآن کی دعائیں رب 40 ربنا ہے، پڑھ لیں. رسول اللہ کی دعائیں اللہم انی اسألک پڑھ لیجئے، اللہم انا نعوذ بک پڑھ لیں. دعا پڑھیے، دعا مانگیے، لیکن 5% + 5%، 10%، 90% دعا کیجیے. خدا کو پکاریے، دعا کرنا سیکھیں، پھر دعا مانگیے اور دعا پڑھیے. میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا پروپورشن اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ایسی کیجیے کہ در و دیوار آپ کا ساتھ دینے لگے، آپ کے جسم کا رونگٹا رونگٹا آپ کے ساتھ خدا کے ترانے گانے لگے. یہ کیفیت پیدا کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے ایک نئی کیفیت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.